السلام علیکم ویورز۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر پھر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اس نے ہر لمحہ انسان کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں۔ جب مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے یہ احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اس بات کو کبھی بھی مت بولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پر ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کے کن کو انتظار کیجیے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ کن فیکون صرف دو لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حمد ہے، یعنی ہمارا رب جب کن فرماتا ہے
کہ ہو جا تو فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ بے شک ہر کام اللہ پاک کے کن کا محتاج ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب معاوضہ ملے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دکھ پہنچایا۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر حال میں مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے، ہاں انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تب جائے نماز اٹھا کر خوب رونا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا، جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا، جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا، جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں، وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اس سے پکارنا پڑتا ہے، وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، شام صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرو۔ جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا، وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب کوئی امید باقی نہ رہے تو یقین سے کام لینا شروع کر دیجئے، اور پھر کسی معجزاتی تبدیلی کے رونما ہونے پر لوگوں کو حیران کرنے کی خاطر اعلان کرنے کے بجائے چپکے شکر گزاری کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بناتے جائیں۔ وہ جانتا ہے راتوں کو کی گئی عبادت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے
تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ سنو، یقین کرتے ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دلانے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں، لہٰذا اسی سے مانگے، بار بار مانگے، ہر بار مانگے، وہ دے گا، وہ دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا۔